اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 75 ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من بعض وہ بھی ہیں ان تأمن اگر آپ امانت دو وہ اس کو بقنطار ڈھیر مال کا یودی تو وہ دے گا ہی اس کو الیہ کا آپ کو جب لوٹانے کا وقت ہوگا ومنہم اور ان اہل کتاب میں ہی بعض من وہ بھی ہیں ان تأمن کہ اگر تم امانت دو وہ اس کو بدینار ایک دینار لا یودی تو نہیں واپس کرے گا ہی اس کو الیہ کا آپ کی طرف الا ہاں یہ کہ ما دمت علیہ قائمہ بس آپ اس پر قائم رہو کھڑے رہو اور بار بار مانگتے رہو شاید دے دے ذالک یہ اس لیے بانہم وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے ہیں قالو کہتے ہیں لیس علینا نہیں ہمارے اوپر کوئی بھی ذمہ داری فی الامیین امیوں کے بارے میں سبیل کوئی ذمہ داری ویقولون اور کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں بھلا کیوں نہیں من وہ شخص اوفا جس نے پورا کیا بعہدہ اپنے اقرار کو واتقا اور ڈرا فإن اللہ بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتے ہیں تقوی والوں کو ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون جو خریدتے ہیں اشترا یشتری اشتران باب افتعال ہے افتعال شین را یا عرفیس میں ہے بعہد اللہ اللہ کے عہد کے بدلے و ایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت اولئک یہ وہی لوگ ہیں لا خلاق لہم لا نفی جنس ہے لا خلاق نہیں ہے کوئی ایسا لہم ان کے لیے فی الاخرت آخرت میں ہم پڑھ چکے ہیں لا نفی جنس کہ لا رجل فی الدار لا حول ولا قوت ولا یکلمہم اللہ اور نہ ہی کلام کریں گے ان سے اللہ کلمہ یکلم تکلیما باب تفعیل ہے ولا ينظر اور نہ ہی دیکھیں گے الیہم ان کی طرف یوم القیامت قیامت سے نظر سے مراد نظر رحمت ہے ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کریں گے ان کو زکا یزکی تزکیتاً باب تفعیل ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک منہم ان اہل کتاب میں سے لفریقن البتہ ایک جماعت ہے ایک گروہ یلوون جو ٹیڑھی کرتے ہیں السنتہم اپنی زبان کو بالکتاب کتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم گمان کرو اس کو لتحسبوہ تاکہ تم گمان کرو اس کو من الکتاب کتاب سے یلوون مروڑنا ٹیڑھی کرنا یعنی زبان کو ایسے کر دیں جیسے لگتا ہے یار یہ تو بالکل قرآن پڑھ رہا ہے یہ تو کتاب پڑھ رہا ہے وہ اپنی تورات کے بارے میں وہ پڑھ رہا ہے لیکن وما ہوا من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اللہ پاک معاف کرے جیسے ہر جماعت میں ہر قسم کے لوگوں میں کالی بیڑیں تو ہوتی ہیں ہر جگہ تو بعض جگہ میں کچھ آج کل تو دور ہے جدید وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آتے ہیں تو اس میں بہت لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ گردانے سنا رہے ہوتے ہیں یہی ضرب یضرب والی اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ وہ سمجھ رہے ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بیچارہ گردانے سنا رہا ہوتا ہے کیونکہ مطالعہ اس دن وہ بھی نہیں کر کے آیا وہ من عند اللہ وہ اللہ کی طرف سے وما ہوا من الکتاب حالانکہ ان کتاب میں سے نہیں وَيَقُولُونَ اور ساتھ کہتے بھی ہیں ہوا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے وما ہوا من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یقولون وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر الکذب جھوٹ وهم یعلمون حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے ما کان لبشر مناسب نہیں کسی انسان کے لیے ان یؤتیا یہ کہ دے وہ اس کو اللہ الکتاب کتاب قرآن تورات انجیل والحکم اور حکمت والنبوت اور نبوت ثم اس کے بعد پھر یقول وہ کہے للناس لوگوں کو کونوا عبادا کہ ہو جو تم بندے لی میرے من دون اللہ اللہ کے سوا
वलाकिन लेकिन कूनू वो कहते थे रब्बानियीन बन जाओ अल्लाह वाले बिमा सब उसके कुंतुम तुअल्लिमून अल किताब इसलिए कि तुम सिखाते थे किताब व बिमा कुंतुम और इस वजह से कि तुम किताब पढ़ते थे वला यामुरकुम और ना ही वो पैगंबर हुक्म देते हैं तुमको अन तत्तखिजुल मलाइका ये कि तुम बना लो मलाइका को ये ठहरा दो मलाइका को वन नबीना और अंबिया को अरबाबन रब अयामुरुकुम बिलकुफ्री क्या वो हुक्म देंगे तुमको कुफर का बाद बाद इसके इद अंतुम जब तुम मुसलमान हो जाओ तो ऐसे कभी नहीं हो सकता जी अब इन आयात की मुख्तसर तफसीर वमिन अहल किताब ये अहल किताब के दो ग्रोहों के बारे में बताया कि उनके दो दो तीन तीन फिरके पीछे बताया कि कुछ ऐसे हैं एक के बारे में किताबुल्लाह के बारे में बताया था अब यहाँ उनका अमानत और दयानत के एतबार से भी उनके वमिन अहल किताब अहल किताब में से बाद लोग तो ऐसे हैं कि अगर उनको आप ढेरों खजाना भी दे दें तो जब वक्त आएगा तो वो आपको वापस कर देंगे इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया लिखा है हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स था उसने दूसरे शख्स के पास चला गया और उसको कहा कि यार मुझे कर्जा चाहिए उसने कहा कि भाई कर्जा चाहिए तो तुम जो है जमानत किसकी दोगे उसने कहा मैं अल्लाह की जमानत देता हूँ कहा फिर गुहा तो लाओ कहा गुहा भी मैं अल्लाह को बनाता हूँ तो जमानत भी अल्लाह की दे दी गुहा भी अल्लाह को बनाया दूसरे शख्स ने उस पर भरोसा करके उसको कर्जा दे दिया ये चला गया अपना काम करने के लिए दरिया क्रॉस करके कहीं और जो टाइम रखा था साल 1.5 साल 2 साल जो भी उसके बाद जब इसने वो रकम भी कमा ली तो वापसी आने लगा और उसको देने के लिए तो रास्ते में जो हायल दरिया और समंदर था उसको क्रॉस ना कर सका तो ये कश्ती का इंतजार करता रहा लेकिन इसको कोई कश्ती ना मिली तो आखिर मजबूर हुआ तो इसने एक लकड़ी उठाई और उस लकड़ी को दरम्यान से काटा और उसमें पैसे भी जो उसको कर्ज देने थे वो भी रखे और उसके साथ एक लेटर लिख के रख दिया उसके नाम पे जो कर्ज खाद मकरूज ने और ऊपर उसके अंदर रख के ऊपर लकड़ी को रख के उसको बंद करके समंदर में डाल दिया कहा या अल्लाह तू ही जामिन है मेरा और गवाह भी मेरा तू ही है अल्लाह के मैं ये देने के लिए या इंतजार करता रहा कि वक्त से पहले मैं उसको ये उसकी अमानत पहुंचा दूं लेकिन कोई कश्ती नहीं कोई चीज भी नहीं है तो या अल्लाह तू उस तक पहुंचा देना और ये लकड़ी समंदर में डाल के चला गया और दूसरी तरफ वो शख्स उस दिन जो है उस समंदर के किनारे और दरिया के किनारे आया और इंतजार कर रहा था कि कोई कश्ती आएगी और मेरा जो है मकरूज वो मेरा कर्जा लेके आएगा काफी देर तक शाम तक हो गया लेकिन देखा कोई कश्ती नहीं आई कोई बंदा नहीं आया तो जाने लगा तो उसको साहिल समंदर पर एक लकड़ी मिली उठा लिया उसने उसको साथ ले चला तो जलाने के लिए लकड़ी उन्होंने कहा चलो यही काम आ जाएगी जब घर गया तो जैसे ही उस लकड़ी को दो हिस्से में तकसीम किया तो अंदर से पैसे भी निकल आया और लेटर भी निकल आया फिर उसके बाद जब उस शख्स को कश्ती कुछ अर्से बाद मिली वो इसके पास आया कि पता नहीं उसको माल मिला होगा या नहीं मिला होगा तो उसके पास आया उससे माजरत पहले की फिर उसको कहा यार पैसे मैं लेके आऊं पहले पैसे मैंने तैयार रखे थे लेकिन कश्ती नहीं आई थी तो मैंने कहा उसने कहा नहीं आपका लेटर भी और आपके पैसे भी मुझे वक्त पर मिल गए थे तो जब कोई अल्लाह पर भरोसा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी ऐसी मदद कर लेते और दूसरी तरफ दूसरा ऐसा ये था कि वाइन मिनुम मिन तमनु बिदीरान ला युअद्दी उसकी वजह ये थी कि उम्मीयीन से मुराद जो है अहले अरब है क्योंकि यहूद नसारा ये अपने आप को अहले किताब समझते थे और अरब वालों को उम्मी समझते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है इनके पास किताब नहीं है असल और लिहाजा ये कहते थे कि हम अहले किताब तो हर लिहाज से ऊपर हैं और ये जो गरीब है ना आजकल भी बसों का तो ऐसे कर लेते हैं कि लोग अमीर लोग अक्सर नहीं लेकिन बसों का तो हो जाता है जैसे आते हैं कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां या कुछ घर में काम करने वाले होते हैं तो उनको बड़ी सेहत और उनको मार पिटाई वो उनका अपना हक समझते हैं ऐसा नहीं है तो ये अहले किताब भी समझते थे कि हम तो बरगजीदा लोग हैं बड़े लोग हैं लिहाजा ये जो उम्मी अरब वाले इनका माल अगर हमारे पास आ जाए तो इनका हड़प करने में कोई गुनाह नहीं है हाँ हम एक दूसरे का माल आपस में ना खाएं ये गुनाह है लेकिन ये उम्मियों का अगर आ जाए ये अहले अरब का अगर माल आ जाए तो उसको खाने में हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है लैसा आइलिन फिल उम्मीन सबील से मुराद ये कि भाई इनको गुनाह कोई नहीं है
اور وہ کہتے تھے کہ اس لیے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے اور یہ جانتے میں کہ یہ جھوٹ ایسا نہیں ہے، لیکن دوسروں کا مال اپنی طرف سے انہوں نے حلال کر لیا۔ جی دیکھیے گا، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُ بِدِينٍ لَا يُؤَدِّيهِ، کہ ایک درہم بھی اگر اس کو دے دو واپس نہیں کرے گا، إِلَيْكَ وَإِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ایک طریقہ ہے کہ اس کے سر کھڑے ہو جائے، بابا دو بابا دو، اور آپ کے پاس پاور اور طاقت ہو، اس کو آپ کو تھپڑ نہ مار لے تو شاید یہ دے دے گا، وگرنہ یہ نہیں دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں کرتے تھے، قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلًا، وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو عربی ہے، یعنی امی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے، اہل کتاب نہیں ہے، جیسے آج کل لگے کہ یہ غریب ہے بھائی، اس کا تو ویسے بھی 2 تھپڑ مارنے جائز ہیں اس کو۔ یقولون علی اللہ کذب، کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے اللہ پر جھوٹ کہتے تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمومی قاعدہ رکھے ہیں، ہم یعلمون، اور وہم، یہ جملہ حالیہ آپ نے پڑھ لیا ہے، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بھلا کیوں نہیں، یہ پہلے والی بات کو رد ہے، کیوں گناہ نہیں ہوگا، اور کیوں عہد کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے یہ۔ من، وہ شخص، اوفا، جس نے پورا کیا، بعہدی ہی، جو اس نے عہد کیا ہوگا، پیمان کیا ہوگا، واتقى، اور ڈرا اللہ سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، امی ہو غیر امی ہے، فإن اللہ، بے شک، یحب المتقین، اللہ پسند کرتے ہیں تقوی والوں کو۔ ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، یہ اس کا دوسرا حصہ کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو یہ اہل کتاب کے علماء کے لیے ہے، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره، کہ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ اوپر جیسے تھا کہ کتابیں اپنی طرف سے بنا کے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پہ قسمیں اٹھاتے تھے، اور اس کے بدلے میں کیا کر لیتے تھے، دنیاوی تھوڑا سا منفعت اور فائدہ لے لیتے تھے، لیکن اس تھوڑا سا دنیاوی منفعت کا فائدہ کیا کہ آخرت میں ان کا کوئی ایسا نہیں ہوگا، جو دنیا میں انہوں نے جھوٹ فراڈ سے وصول کر لیا وہی ہے۔ اب آگے، ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، یہ نتیجہ ہے۔ 3 چیزیں بتا دی کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، یعنی کلام نرمی سے، شفقت سے، کہ چلو تمہیں معاف کر دیا، یہ کلام ان سے نہیں ہوگا۔ ولا ينظر اليهم، اور نظر شفقت، کرم اور رحمت والی نظر بھی ان کی طرف نہیں ہوگی، اور نہ اللہ تبارک تعالیٰ جو گناہ، کیونکہ انسان ہے، میں، آپ، کوئی بھی اس وقت امت میں ہے، گناہگار اور خطا کار ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، انبیاء معصوم تھے، ان پر کوئی گناہ نہیں تھا، باقی امتی وہ تو گناہگار ہے، وقت کا کتب اور شیخ بھی ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ خطا کار ہے، غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، تبھی تو امتی بنے گا، نعوذ باللہ کوئی نبی تو اس وقت ہو نہیں سکتا۔ ہاں، وہ توابون ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا کرو، توبہ کی۔ ولا یزکیم، تو گناہ کا تزکیہ بھی نہیں ہے، ولہم عذاب علیم، تو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اور حضرت ابو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انہوں نے پوچھا معاذ بن جبل نے کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کی طرف نہ تو اللہ رحمت کلام کریں گے کہ چلو تمہیں معاف کر دیا، نہ نظر رحمت کریں گے، اور نہ ان کو ان کے گناہوں سے پاک کریں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ صرف کافروں کے؟ کہا نہیں، ان میں جو ہے وہ کچھ اور لوگ بھی ہوں گے، گویا کہ اس میں کچھ ایسے گناہوں میں مبتلا لوگ بھی ہوں گے کہ جو اللہ کی اس کلام رحمت، نظر رحمت اور تزکیہ سے معروم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو محفوظ کرے۔ حدیث میں آتے گا وہ 3 لوگ ہوں گے۔ نمبر 1 وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار کو نیچے لٹکا دیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹخنوں نیچے سے کر دینا، اور آج یہ ایک ایسا وبال آ گیا، عجیب وبال آ گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مرد کے لیے کہ وہ ٹخنے سے اوپر رکھے اپنی شلوار کو، اور عورت کے لیے کہ وہ ٹخنے ڈھانپے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک پروگرام میں جانا ہوا تو میرے ایک دوست نے وہاں ایک ویڈیو بنائی، وہاں نیچے ٹخنوں کی بنائی تو جتنے مرد تھے ان کے جوتے کی ہڈی بھی نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس نے جوتا کیسا پہنا ہے، ان کے ٹراؤزر اور شرٹ اور اتنے لمبے تھے، اور خواتین کی ماشاءاللہ آدھیاں پنڈلیاں بھی خالی تھیں۔ تو بالکل قانون بدل گیا، قانون یہ ہے کہ عورت ڈھانپ کے رکھے اور مرد خالی رکھے۔ تو ابھی کل سے آپ دیکھیں اپنے ارد گرد ماحول میں ہمارے فیشن کے نام پر بالکل اس کے عکس ہونے لگا ہے۔ تو ایک وہ شخص کے جو تکبر کی وجہ سے اپنی ٹخنوں کو ڈانپ لیتا ہے، یعنی شلوار کو لمبی کر دیتا ہے مردوں کے لیے،
نمبر 2 دوسرا شخص جو کسی کو دیکھ کر احسان جتلاتا ہے، دوسرے نمبر 1، اور احسان جتلانے والا، اور تیسرا جو ہے وہ یہ سمنن قلیلہ والا، یعنی جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، ان کی جو ہے وہ تزکیہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی تینوں کام نہیں ہوگے ان کے لیے عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے لَفَرِيقًا، یہ ایک اور گروہ، يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، کہ وہ اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کرتے ہیں کہ یہ کتاب سے ہے، لِتَحْسَبُوا، تاکہ تم گمان کرو اس کو کہ من الکتاب، کتاب سے، وما ہوا من الکتاب، حالانکہ وہ اس کتاب کیسا نہیں، یقولون، اور کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یقولون علی اللہ الکذب، اور یہ بولتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور یہ جانتے ہیں۔ یہ آیت اور اوپر جو گزر چکی تھی کہ یہ یہود مکس کرتے ہیں، یہ بالکل سیم معنوں میں ہے، اور یہ ضرور نہیں کہ یہود و نصارہ یہ کرے، اللہ پاک محفوظ کرے۔ امت محمدیہ میں بھی ایسے علماء ہوں گے جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بھی یہ کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ما کان لبشر، یہ وفد نجران جو عیسائیوں کا تھا، اس نے کہا کہ چلیں ہم آپ کو مان لیتے ہیں کہ بھائی آپ حقیقی نبی ہیں، تو کیا اس کے بعد ہم بھی آپ کو اسی طرح عظمت اور آپ کی پرستش کریں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں، جیسے ہم عیسیٰ علیہ السلام کی کرنی ہے یا ابھی تک کر رہے ہیں، تو اس طرح ہمیں آپ کی بھی کرنی پڑے گی؟ تو اس کا جواب دیا ما کان لبشر، نہیں۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، وفد نجران کا جو پہلا سوال تھا نا، انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ہمارے جو علماء کی پرانی عبارتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود حکم دیا ہے کہ آپ میری اس طرح عبادت کریں، تو یہ اس کا جواب تھا کہ نہیں، نبی کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری عبادت کریں۔ یہ ما کان لبشر، نہیں ہے مناسب کسی بشر کے لیے، این یأتیا، یہ کہ دیا ہو اس کو اللہ نے الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت بھی، ثم، پھر اس کے بعد یقول وہ کہ للناس، لوگوں کو، کونو عباد لی، میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا۔ تو یہ دونوں صورتیں، ایک عیسائیوں نے کہا تھا، شروع میں یہ گزر چکا ہے کہ ہماری عبارات اور پرانی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے میری عبادت کرو، کہا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ مت بولو، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کے لیے کہ اس کو جب اللہ کتاب دے دے، حکمت دے دے اور نبوت دے دے تو وہ پہلے لوگوں کو مسلمان بنائے پھر اس کو ان کو کہے کہ میری عبادت کرو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ولیکن، لیکن ہاں انبیاء یہ کہتے تھے کونو ربانیین، ہو جاؤ تم اللہ والے، بما اس لیے کنتم تعلمون الکتاب، یہ خطاب ہے اب ان کے اہل کتاب کو کہ تم بھی کتاب سکھاتے تھے، وما کنتم تدرسون، تم بھی کتاب پڑھتے تھے، کہ بھائی تم بھی کتاب پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، لہذا تم بھی اب اللہ والے بن جاؤ، میری عبادت نہ کرو، اللہ والے بن جاؤ۔ ولا یامرکم، اور نہ ہی، یہ اس کی مزید اس عبارت کی وضاحت ہے کہ نہیں ہے مناسب کسی شخص کے لیے کہ اس کو اللہ پاک حکمت دے، نبوت دے، پھر اس کے بعد وہ یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو، نہ تو وہ اپنی عبادت کا کہے گا۔ اب یہاں سے خطاب اہل مکہ کو بھی ہے، اہل مکہ کو، دونوں کو آگیا، عمومی ہو گیا۔ ان تتخذوا الملائکۃ، یہ کہ تم بنا لو، ٹھہرا لو ملائکہ کو، والنبیین، اور انبیاء کو، ملائکہ کو، کیونکہ یہ اہل عرب جو ہے وہ ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی پرستش کرتے تھے، والنبیین، اور یہ یہود و نصارہ دونوں کو، نبیوں کو ارباباً، رب بنا لو، جیسے رب کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے رب سے مانگا جاتا ہے آپ اس سے مانگنا کیوں؟ ایامرکم، کیا وہ حکم دے، کیا ایک نبی حکم دے گا؟ یہ استفہام انکاری ہے کہ کبھی ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایامرو، کیا وہ ایک نبی حکم دے گا تم کو بالکفر، کفر کا، بعد اس کے کہ اذا تم مسلم، جب تم مسلمان ہو جاؤ، کہ جب تم مسلمان ہو جاؤ اس کے بعد کوئی نبی تمہیں یہ کہے گا کہ نہیں کافر ہو جاؤ یعنی اس کی عبادت کرو، تو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی طرف سے من گھڑت عبارتیں مت لاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب